ایک بات طے ہے، ہم سارے الحمدللہ حسینی ہیں، ہم میں کوئی یزیدی نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی یزید سے ہمدردی ہے۔ پوری ہماری جماعت کو بمائے ہمارے امیر محترم، بمائے ہماری ساری شورا، سارے ذمہ داران کارکنان، ہم میں سے کسی کو بھی یزید سے اس کے حواریوں سے کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ ہم تو مولانا حسن رضا خان کی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ پیارے ہو، نہ ہم خطائی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں کہ اگر کوئی ہماری طرف غلط نسبت کی جائے جو بات ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دلائل قائم کرنا شروع کر دیں، چاہے بنتے ہو نہ بنتے ہو۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جی فرما کے گئے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پاکان امت، جائے تحقیق نہیں ہے، جائے ادب ہے۔ ہم نے کسی کو مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے اور کسی کو نہیں مانا تو بھی رسول اللہ کی وجہ سے نہیں مانا۔ رکھ لیجیے، ایک منٹ نعرہ لگائیں۔ لا لبیک، تاجدار ختم نبوت، ہماری گردنیں رسول اللہ کے ادب میں، آپ کے خاندان کے ادب و احترام میں جھکی ہوئی، اور ہر اس بندے کے احترام میں یہ گردن جھکی ہے جو رسول اللہ کے دین کا پہرے دار، اور ہر اس بندے کے مد مقابل ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں جو رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہو، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار کے مد مقابل کھڑا ہو۔ آئیے جی، یہ ماہ مبارک اس عظیم ہستی کا ماہ مبارک ہے، خاص طور پہ دو ہستیاں جن کی وجہ سے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مولا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں آپ نے اپنے مبارک دور حکومت کے اندر جب صحابہ کرام کے، بدریوں غیر بدریوں کے اور باقی صحابہ اہل بیت اطہار کے، ان کی استطاعت اور ان کی دین کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ نے وظیفے مقرر کیے، اپنے سگے بیٹے کا وظیفہ مقرر کیا 3000، اور حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں، ان کا وظیفہ مقرر کیا 3500۔
جب بیٹے نے کہا ابا جان میں ان سے کس چیز میں کم ہوں، عبادت میں، ریاضت میں، علم میں، خاندانی وجاہت میں، تو پھر میرا وظیفہ کم کیوں، ان کا زیادہ کیوں ہے؟ تو سنیے فاروق اعظم نے فرمایا اس لیے کہ میرے بیٹے رسول اللہ کو اس کا والد تیرے والد سے زیادہ پیارا تھا۔ کس لیے کہ جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ آیت نازل نہیں ہوئی تو حضرت اسامہ کے والد جناب زید بن حارثہ کو رسول اللہ کے حکم سے لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارتے کہ حضور نے فرمایا اس کو اس کے باپ کے نام سے نہیں میرے نام سے پکارا کرو، آج کے بعد اس کا باپ میں ہوں۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت زید کو حاصل ہے کہ سارے قرآن کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کا نام ہے تو وہ حضرت زید کا ہے، پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام۔ تو انہوں نے کہا ایک تو بیٹا اس لیے کہ اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ حضور کو پیارا تھا، اور دوسرا کہ آخری لشکر میں حضور نے زندگی کے اندر جو آخری لشکر بھیجا اس کے اندر اس کو امیر بنایا تھا، تو یہ تمہاری نسبت رسول اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اگر میں دیکھوں تو یہ 2 نسبتیں جن کی وجہ سے میں حضور کی محبت اس کے ساتھ زیادہ دیکھتا ہوں، تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اپنی پسند کو حضور کی پسند پہ قربان ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم پاک آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ کو پسند ہے وہ ہماری پسند سے زیادہ اہمیت کی حامل، اور اسی وجہ سے میدان کربلا کے اندر حسین ایک تھے، عباس ایک تھے، قاسم ایک تھے، وہاں پہ جناب حبیب ابن مظاہر ایک تھے، عبداللہ بن وہب ایک تھے، لیکن کربلا کے اندر عمر 2 تھے۔ یہ اتنا پسند ہے حضور کے اہل بیت اطہار کو یہ نام، لہذا کوئی ہمیں جھوٹی موٹی تاریخوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں جب سب و شتم کرتا نظر آتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت ہے رسول اللہ کا گھرانہ۔ تو رسول اللہ کے گھرانے نے جس کے ساتھ محبت کی ہے، ہماری محبت ہے ان کے ساتھ۔ آئیے محبت سے سبحان اللہ کہیں، قرآن پڑھیں۔ جناب اعلیٰ ایک ہستی جناب سیدنا فاروق اعظم، ایک ہستی جناب مولا حسین پاک۔ کون حسین؟ جن کے بارے میرے آقا فرمائے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے حسین میرا تے میں حسین دا۔ کون حسین؟ جن کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار اس لیے جناب اعلیٰ ان کی بات کرنے کے لیے آپ بھی آئے، میں بھی حاضر ہوا، جن کے بارے میں میرے کریم آقا فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرما گئے تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا بس اتنی سی گزارش اس کریم آقا کے آستانے کے قریب ان کے صحابہ ان کی اہل بیت اطہار کے قریب ہو جائیے جو جناب اعلیٰ مینار نور ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو ان کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہم پیچھے رہنے والے نہیں۔ ہمارے بابا جان فرمایا کرتے تھے یاد رکھ لو ہمیں جب بھی دل میں کسی ظالم کا کوئی خوف آنے کا کوئی شائبہ بھی ہوتا ہے تو ہم حضرت مولا حسین کو یاد کرتے ہیں۔
اور یقین مانیے جیسے بابا جی نے جیل کاٹی جیسے بابا جی نے تکالیف اذیتیں برداشت کی، مدعا اور مقصد کیا تھا؟ صرف ایک کہ یا حسین ابن علی تیرا زمان، یا حسین ابن نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نظام تیرا قرآن سنا بس اتنی بات دل کی تختی پہ لکھ لیجیے۔ ہم اس مولا حسین کا ذکر کرنے کے لیے آئے جن کو دارالعمارت مدینہ کے اندر گورنر مدینہ طلب کر کے کہتا ہے میں بڑا مجبور ہوں، اوپر سے آرڈر ہے آپ سے بیعت لینی ہے۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرمایا حسین تو بات کی بات ہے، جو حسینی مزاج والا ہوگا وہ بھی کبھی یزیدیوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو آپ نے بیعت کا انکار کیا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایک منٹ کے لیے آپ سارے حضرات توجہ کریں میری طرف۔ ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم مولا حسین کے غلام ہیں۔ 1450 سال پرانے یزید پہ لعنتیں بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں کہ یزیدیت پہ لعنت بے شمار کہیں، یزید پہ بھی لعنت، یزیدیت پہ بھی لعنت بے شمار، 100 بار ہم کہتے ہیں، لاکھوں بار کہتے ہیں، کوئی پریشانی۔ لیکن اپنے دور کے یزید کو کہنا کہ جناب یہ بڑا ڈاڈ ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہم ان کو بھی واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ہر دور کے یزید کے مد مقابل آ کے بندہ اور تقاضا بھی یہی ہے۔ اور ہم ایسے موقع پہ جس وقت پاکستان کے اندر ظلم و جبر و بربریت کا دورہ ہے، ماورائے عدالت قتل اگر کوئی منشیات کے جرم میں کر دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ماورائے عدالت اگر کوئی قتل گاڑیاں چوری کی وجہ سے کر دیا جائے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ چوری ڈکیتیوں کی وجہ سے بندہ مار دیا جائے ماورائے عدالت تو کوئی جرم نہیں ہے۔ باقاعدہ CCD ایک پورا ادارہ بنایا ہے انہوں نے بندے مارنے والا۔ لیکن ناموس رسالت کے معاملے میں اگر کسی گستاخ کو ٹھکانے لگا دیا جائے تو سب کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کی کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی مال، کوئی طاقت کیا رسول اللہ کی عزت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ آپ شاید آپ کو یہ نوبت بھی نہ آئے، ہمیں کوئی ڈاکوؤں سے ہمدردی نہیں ہے، نہ چوروں سے ہمدردی ہے، نہ ہی جناب اعلیٰ منشیات فروشوں سے ہمدردی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو نظام عدل اتنا مضبوط ہو کہ کوئی بے گناہ پھانسی نہ لگے اور کوئی قصوروار رہا نہ کیا جائے۔ دوسری بات کہ پکڑے ہوئے بندوں کو مارنا یہ کوئی کمال نہیں۔ کچے والے ڈاکو آپ کو کل بھی انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جی
ہر جگہ سنا ہے بندے مار رہے ہیں، ہمارے علاقے میں آئے، ہم آپ کے لیے کھانا بنا کے انتظار کر رہے ہیں، چائے بنا کے بیٹھے ہوئے. تو ہم سہیل ظفر چٹھا صاحب کو بھی کہیں گے کہ جناب آپ مہربانی کریں کو کچے کے ڈاکوں کی طرف ادھر رخ کریں جہاں پہ انسانیت کے اوپر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں. نہ بچوں کا حیا ہے، نہ بڑوں کا حیا ہے، نہ تاجروں کا حیا ہے، نہ ضعیفوں کا حیا ہے. مار دیتے ہیں بندوں کو، ادھر رخ کریں. اور اپنی سابقہ شرمندگی کو بھی آپ جا کے دور کرنے کی کوشش کریں. جب آپ ڈی پی او رحیم یار خان تھے اور ڈاکٹر خان وزیر کو اغوا کر لیا گیا تھا، تو آپ جو تاوان دے کے چھڑوا کے لائے تھے، تو وہ بدلہ بھی لے جا کے اور ان تمام ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. تو میں خود گلدستہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ جناب آپ نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے. ہمارا بس آپ کو یہی مشورہ ہے کہ علاقے کے کمزور چور ڈاکو سے لے کے کچے کے مضبوط ڈاکو تک سب کے لیے قانون ایک جیسا رکھے. اور اگر قانون ایسا ہوگا تو سبحان اللہ پھر عوام کی سپورٹ بھی آپ کو ہوگی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا، نون لیگ اپنے دور کے اندر پی ٹی آئی کے سپورٹر چوروں کو مارے گی اور پی ٹی آئی اپنے دور کے اندر اسی ادارے سے نون لیگ کے سپورٹر چوروں کو مروائے گی، تو یہ کام حسینیت والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تیرا چور گندا اور میرا چور اچھے والی یہ بات ختم ہونی چاہیے. اگر ہم واقعی حسینی ہیں، یہ مہینہ مولا حسین کا ہے، تو مولا حسین کا مزاج یہ ہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، بات وہی کرنی ہے جو حضور کا دین کہتا ہے. آپ ناراض تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. آخر ہم ایک سیاسی جماعت کے خادم بھی تو ہیں نا جی، کارکن بھی ہیں. تو کربلا سے جب تک حالات حاضرہ کو کوئی بندہ نہیں دیکھے گا کہ کربلا کے اندر مولا حسین نے باطل کے آگے کیا کردار ادا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، جب تک بندہ یہ ماحول نہیں بنائے گا تب تک سمجھ لیں کربلا کا ذکر کر کے آپ نے نیاز کھانے کا ایک بہانہ بنایا ہے. مولوی صاحب نے بھی آ کے نیاز کھانے کا ایک بہانہ بنایا ہے، یا سبیل پینے کا ایک بہانہ بنایا ہے. حسینیت تو اسی چیز کا نام ہے کہ گورنر سامنے بیٹھا ہو تو اس کو بھی آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. اور یہ کہہ کے میرے آقا حسین جس وقت وہاں سے تشریف لائے، آپ آ کے جناب اعلیٰ واضح طور پہ جواب دے کے قیامت کی صبح تک زمانے کو بتا دیا کہ یاد رکھ لینا جب بھی ظالم کے مد مقابل تم نے کھڑے ہونا ہے، تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تم نے گھبرانے کی بجائے وہی کچھ کہنا ہے جو ایمان والے کی محبت کا تقاضا ہے. اگر وارث شاہ کی زبان میں کہوں جکر یار دنام دا ملے تانا جھولے بالے تھل سٹیے نا جے کر یار بنام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پیشان ہٹی فرزدق شاعر کے اس جملوں کو یاد کیجئے جس وقت وہ کوفے سے آ رہا تھا اور مولا حسین مکہ سے کوفے کی جانب جا رہے تھے. رستے میں آپ نے پڑاؤ کیا، آپ کو مل کے قدم چوم کے کہتا ہے میں آپ کی زیارت کے لیے آیا. فرما کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے کوفے سے. فرما کوفے کی کیا پوزیشن ہے؟ کہا جی قلوبہم ما کا وسیوفہم ما بنی امیہ. حضرت جی ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. آج کی زبان میں کہیں حضور نعرے آپ کے لگیں گے، نیازیں آپ کی کھائی جائیں گی، لیکن ووٹ یزیدیت کو دیا جائے. یہ آپ نے غور کر لیں کہ کہیں ہمارا مزاج یزیدیوں والا کوفیوں والا تو نہیں. اب مولوی کے کندھے پہ نہ رکھیں ہر بات مولوی فاروق الحسن کے کندھے پہ رکھ دیں، آکے جناب میاں مظہر صاحب کے کندھے پہ، جناب زاہدی صاحب کے کندھے پہ آکے رکھ دیں کہ جناب بتائیں کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. آپ خود ہی پوچھیں نا اپنے آپ سے کہ ممتاز حسین قادری کو پھٹے لگانے والے حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ ہولی بولو مجھے نظر لگ گیا. اپنے آپ
آپ سے سوال کریں نا کہ آسیہ ملونہ جیسی گستاخ عورت کو رہا کر کے کریڈٹ لینے والے یہ حسینی مزاج کے ہیں کہ یزیدی مزاج؟ اپنے آپ سے سوال کریں کہ گستاخوں کے حمایتی سلمان تاثیر کو شہید قرار دینا اور اس کی برسیاں منانے والے یہ حسینی مزاج کے ہیں کہ یزیدی مزاج کے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ، اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ نعرہ تکبیر۔